اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر جگہ ایک چرچا ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور یہ حکومت مہنگائی پہ قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ یہ ہماری اپوزیشن، یہ ہمارے وہ پولیٹیشین جو الیکشن ہار گئے ہیں، وہ پولیٹیشین جو ایک ڈائنسٹک سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرا باپ وزیر اعظم تھا، کیونکہ میرا چچا وزیر اعلیٰ تھا، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی بات کروں، کیونکہ میری ماں وزیر اعظم تھی، لہٰذا میں آج سے اس ہر معاملے پہ بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت مہنگائی ایک انفرید کی طرح نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ آج ہی اٹھا کے انڈیکس دیکھ لیں تو امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے جاپان اور جاپان سے لے کے پاکستان تک بے انتہا مہنگائی نے ہٹ کیا ہے دنیا کو۔ کووڈ کے بعد دنیا بالکل بدل گئی ہے۔ گیس کے پرائسز دنیا میں کئی جگہ پہ 100% سے زیادہ انکریز ہوئے ہیں۔ کئی جگہوں پہ کھانے پینے کی اشیاء کے پرائسز بے انتہا انکریز ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس کے برعکس، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ ایک مشن ہے کہ وہ غریب کو سہولت پہنچانا چاہتے ہیں، غربت کی لکیر، سطح لکیر سے اوپر ان کو لانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ تمام ٹائم، زیادہ ٹائم ان کا اس پہ گزرتا ہے کہ کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ سہولت اپنے غریب عوام کو پہنچا سکیں، جس کے لیے لنگر خانوں کا قیام، جس کے لیے ایسی جگہ منتخب کی گئی کہ جہاں پر شیلٹر پرووائڈ ہو سکے، لوگ آ کے ایک دو دن کے لیے، تین دن کے لیے وہاں پہ قیام کر سکیں اور باعزت ان کو روٹی بھی مل سکے اور رہنے کی جگہ بھی مل سکے، جسے مسافر خانہ کا نام ہم نے دیا ہے۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے احساس پروگرام کے تحت کہ ہم ہر اس غریب خاندان تک پہنچیں جو مستحق ہے۔ جب ہم نے لنگر خانے کا اہتمام کیا تو اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ عوام کو بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں، یعنی بندہ بھوکا سو جائے لیکن کھانا کوئی نہ دے اسے۔ ہم نے سردیوں میں بلینکٹس اور بستروں کا انتظام کیا تو اس کو کرٹیسائز کیا گیا۔ بے شک کرٹیسائز کریں، لیکن اس چیز کو کرٹیسائز کریں جس پہ حق بنتا ہے، کسی کا استحقاق مجروح نہ کریں۔ یہ ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں، محمود مولوی ہمارے ایڈوائزر ہیں منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کے، اور ان کا اشیاء اجناس سے کافی تعلق واسطہ رہتا ہے، لہٰذا ان کو میں نے آج زحمت دی تھی کہ میرے ساتھ آ جائیں۔ مزمل صاحب ایڈوائزر ہیں منسٹری آف فائنانس کے، اسپوکس پرسن ہے منسٹری آف فائنانس کے، اور میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ جانتے ہیں، ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، حلیم عادل شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، جو خود نکلے ہوئے تھے پچھلے دنوں میں اور انہوں نے کافی ڈیٹا جمع کیا کہ در حقیقت ہو کیا رہا ہے۔ آٹا اس وقت پنجاب میں 1100 روپے کی بوری ہے 20 کلو کی، یعنی 55 روپے کلو آٹا پنجاب میں اس وقت ریٹیل پہ دستیاب ہے۔ سندھ میں 1480 روپے کی بوری ہے، یعنی 380 روپے فی بوری کا فرق ہے، اور 74 روپے کلو آٹا اس وقت سندھ میں اویلیبل ہے ان عام نرخوں کے مطابق۔ آپ بازار جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 84 روپے کلو میں بھی مل جائے گا آٹا۔ اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم 16 اکتوبر کو ریلیز کریں گے۔ مجھے وہ وجہ بتا دیں کہ 16 اکتوبر کو ریلیز کرنے کی کیا وجہ ہے، کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 1200 ٹن آٹا ان کے پاس رکھا ہوا ہے گندم، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نہیں۔ ہم نے حالات دیکھے ہیں، پہلے بھی وہ گندم کی بوریوں میں مٹی بھری ہوتی ہے اور وہ اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے نئی فصل سے، جب 40-41 روپے کی فصل اترتی ہے تو اسے ریپلیس کیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ نومبر تک، مڈ نومبر سے پہلے یہ اس کو ریلیز نہیں کریں گے، اور اس وقت آٹے کی پرائسز 80 روپے سے اوپر کراس کر جائیں گی۔ یہاں پر چکن جو ہے یعنی مرغی، وہ 280 روپے کی کراچی میں ہے اور 240 روپے کی لاہور میں ہے۔ شوگر کین کے اوپر میں
मुजम्मिल साहब को दूंगा बात करने के लिए, लेकिन मैं आटे के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जो वफाक के ऊपर नाम डाल रहे हैं कि महंगाई वहाँ से हो रही है, यहाँ पर तो इनके पास स्टॉक रखा हुआ है। तो ये स्टॉक को अगर रिलीज़ करेंगे आज, क्योंकि गंदम को रिलीज़ किया पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म की हिदायत पे, और वहाँ पे प्राइसेस कंट्रोल भी हुई और सस्ती, मज़ीद सस्ती भी हुई। सिंध के अंदर अब तक रिलीज़ नहीं किया गया गंदम को, और ना ही कोई इरादा है। मैं आपको फिर आपके मीडिया के तवज्जो से बताना चाहता हूँ अवाम को कि ये नवंबर से पहले रिलीज़ नहीं होना, और आपके पास 80 रुपए का आटा मिलेगा। इमरान खान को बुरा भला मत कहना, क्योंकि हमने इनको मुसलसल बार बार वार्निंग करके हम इन्हें बता रहे हैं कि आटा महंगा हो रहा है, आटे को आप कंट्रोल करें, गंदम को रिलीज़ करें। गंदम रिलीज़ नहीं हो रही। 16 अक्टूबर की इन्होंने तारीख दी है। ये 16 अक्टूबर को अगर 16 को भी रिलीज़ कर दें, अव्वल तो मुझे समझ नहीं है कि 16 को क्यों रिलीज़ करना है। महंगाई आज है, ज़रूरत आज की है, कल की थी ज़रूरत, हम 16 को क्यों रिलीज़ करने जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अगर चलें कोई लॉजिक इनके पास है भी 16 को रिलीज़ करने की, तो मैं देखना चाहता हूँ कि 16 तारीख को कराची में, सिंध में, कराची के दीगर अजला में, सिंध के दीगर अजला में, हैदराबाद के दीगर अजला में, टंडोला यार के अंदर, मिट्टी के अंदर मुझे आटा 55 रुपये किलो पंजाब के जितना आटा यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ये आटा हमें इस तरह से नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी सिंध की आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी ये सिंध गवर्नमेंट की, कि गंदम होते हुए आप लोगों को आटे से महरूम कर रहे हैं, आटा महंगा करते चले जा रहे हैं, और लोग यहाँ पर रोटी खाने के लाले लोगों को पड़े हैं। लिहाजा मैं आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपके थ्रू आवाम से भी मुखातिब हूँ, ख़ास तौर से सिंध की आवाम से। मैं सिंध की हुकूमत से भी मुखातिब हूँ, ख़ास तौर से वज़ीर आला सिंध से, और मैं वफाक की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि वो अपना पूरा प्रेशर सिंध पे डाले कि यहाँ से आटे की रिलीज़ को यकीनी बनाया जाए। कोई ना कोई मेकानिज़म ऐसा होगा कि जिसके थ्रू वो इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को आपके सामने रखना चाहता था कि जो ये चीखो पुकार और आव बका होती है कि जी वो इमरान खान की हुकूमत की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। नंबर 1, इंटरनेशनली प्राइस इंक्रीज़ हुए हर चीज़ के। जो कंटेनर $400 में आता था, वो कंटेनर का फ्रेट अब $4000 हो गया है। पीछे ब्लॉकेज है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि सब्सिडी कर रही है, वो फैसिलिटेट कर रही है कि जल्द से जल्द गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अगर कोई हुकूमत जो अपने तई इस चीज़ को कंट्रोल किए बैठी है किसी भी वजह से, उसमें कोई नेक नीयती हो या बदनीयती हो, आवाम को आटा महंगा मिल रहा है और उसकी कुल्लन जिम्मेदार 100% जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, उसके अलावा कोई भी नहीं। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। बाकी केपी में भी आटा सस्ता है, पंजाब में भी आटा सस्ता है, बलूचिस्तान के रेट्स मुझे इल्म नहीं, लेकिन वो सिंध के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि जब सिंध में होता है तो यहीं से यहाँ सप्लाई बलूचिस्तान जाती है, और वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि यही रेट होंगे। ज़्यादा महमूद मौलवी या मुजम्मिल साहब बता सकेंगे। तो ये जो सिंध में आटा महंगा है, ये इसकी टोटल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुराद अली शाह साहब की हुकूमत है। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर से ऑर्डर करें कि गंदम को रिलीज़ किया जाए ताकि आटा सस्ते सस्ता मिले। मुजम्मिल साहब मैं चाहूँगा ज़रा सा आप शुगर केन के ऊपर बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे अच्छी खबर ये है, सबसे पहले तो ये गंदम में और चीनी की हमारे पास इस वक्त इतने मुल्क में स्टॉक्स हैं कि चीनी की जैसे अभी जो है 26 नवंबर के बाद तक की मुल्क में जो है स्टॉक्स हैं। और कल आपने देखा होगा कि चीमा साहब जो हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के उसमें हैं, उन्होंने कल एक कौम को खुशखबरी दी है कि पाकिस्तान में इस साल बम्पर शुगर केन की क्रॉप आ रही है, 100 मिलियन टन क्रॉस कर जाएगी, जिससे 9 मिलियन टन चीनी पैदा होगी, जो 1.5 साल की पाकिस्तान की खपत के बराबर चीनी होगी। अगर हम ये जो अभी जो शुगर केन जो है, जिसे कहते हैं गन्ना, उसकी जो फसल कट चुकी है, अगर टाइम पे अगर हम उसकी क्रशिंग शुरू कर दें, जो सूबों के हाथ में होती है, सबसे पहले सिंध का सूबा, तो ये जो कीमतें इस वक्त जो 105-110 रुपये किलो चीनी की हैं, ये 90 जो हुकूमत ने अभी नया निर्ख तय किया, जिस पे हुकूमत ने वादा किया कि 90 रुपये के हिसाब से जो है चीनी यूटिलिटी स्टोर और सस्ते बाज़ारों में मिलेगी, वो उससे भी नीचे जा सकती है। तो सिंध हुकूमत को जो है अभी तक इसकी इंडिकेशन नहीं दे रहे वो कि वो कब से जो है शुगर केन की क्रशिंग शुरू करेंगे।
یہ تو ایک سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے. دوسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عام عوام کو جو مہنگائی میں جس نے تنگ کیا ہوا ہے وہ کھانے پینے کا تیل ہے, جو کوکنگ آئل ہے. اس وقت عالمی مارکیٹ میں جیسے گورنر صاحب نے بتایا کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں ہر چیز کی, اور جو ہے ایک بحران آیا ہوا ہے. تو حکومت نے اس میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو اس میں ڈیوٹی اور ٹیکس کے ریلیفز حکومت دینا چاہ رہی ہے, اور حکومت اس میں جو ہے پابند کرنا چاہ رہی ہے یہ گھی ملوں کو اور دوسری جو کوکنگ آئل ملوں کو, کہ جو ٹیکس جو کٹ ہوگا, ریلیف ہوگا, وہ عوام کو پاس آن کیا جائے. تو یہ بھی خوشخبری عوام کو ساتھ ساتھ مل جائے گی. جی کوئی سوال ہے تو دیکھیں, میں تو آج اس پہ مہنگائی کے اوپر پریس کانفرنس کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے سوال کیا. میں یہ بتا دوں, میں کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم اور ہماری جو پاکستان آرمی ہے, آرمی چیف ہیں, ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے. یہ روٹین کے معاملات ہیں اور افہام و تفہیم سے مل کر صلاح مشورے کے ساتھ حل کیے جا رہے ہیں. اس میں جلدی نہ کریں, ادارے اپنا ٹائم لیتے ہیں چیزوں کے لیے, حکومتیں اپنا ٹائم لیتی ہیں چیزوں کے لیے. میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے دن سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, جس طرح سے ہم افواج پاکستان, دیگر ادارے اور حکومت پاکستان ایک پیج پر نظر آئے ہیں, اسی طرح سے آج بھی الحمدللہ قائم ہے. اور یہ صرف اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کی بقا کے لیے یہ تمام چیزیں, ادارے, حکومت سب ایک پیج پر ان کا ہونا لازمی ہے. اور یہ ہم نے بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے کہ یہ ایک پیج پر ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک پیج پر ہی رہیں گے اور ایک پیج پر آج تک قائم ہیں. دیکھیے, یہ آپ نے نتیجہ عرض کیا ہے کیا فاصلے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے. جس طرح ایک پیج پر پہلے تھے آج بھی ایک پیج پر ہیں. جو آپ نے تقرری کی بات کی, جو تبادلے تقرریاں ساری ہوتی ہیں یہ صلاح مشورے مشاورت کے ساتھ ہوتی ہیں. وزیر اعظم ظاہر ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت ملک کے, اور ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے, اور وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال بغیر مشاورت کے نہیں کرنا چاہتے. تو لہٰذا اس وقت ان کی اور اداروں کے درمیان مشاورت چل رہی ہے. نہ ادارے حکومت پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, نہ حکومت پاکستان اداروں کو نیچا دکھانا چاہتی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بڑی عزت اور وقار کا خیال ہے, پاس ہے ایک دوسرے کے لیے. تو وہی پاس کو اور وقار کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ تمام معاملات حل ہو ہی گئے ہیں, کوئی مسئلہ اس میں نہیں. جی دیکھیں, گرین لائن کی سب سے پہلے میں آپ کو خوشخبری دے دوں. آج میں نے ٹویٹ کی بھی تھی, آپ کے چینل سے چلائی بھی ہے, کہ جو ہم پہ طنز کر رہے تھے کہ 80 کہہ کے 40 بسیں منگائی ہیں, تو بقیہ 40 بسوں کا جہاز کل لگ رہا ہے, اور یہ 80 بسیں یہاں پوری ہو جائیں گی. نمبر 2 یہ کہ یہ ایک معیاری, اور پاکستان میں اس معیار کی دوسری بس آپ کو نہیں ملے گی. پاکستان میں کیا مطلب, آپ کو یورپ میں بھی کئی جگہ آپ کو ایسی اس معیار کی بسیں نہیں ملیں گی. انشاءاللہ یہ بسیں جو ہیں ان کا ڈرائی رن اس وقت شروع ہے. جو ہمارے وہ ہیں ڈرائیورز ہیں, ان کی ٹریننگ چل رہی ہے. وہ لاہور سے ٹریننگ کر کے آ گئے ہیں, لیکن ہم انہی بسوں پہ انہی روٹ کے اوپر ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں. ہمارا جو سیکیورٹی سرویلنس سسٹم ہے وہ آن ہو گیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مہینے میں اس کو ہم افتتاح کر دیں گے. کے سی آر بنانے میں بھائی تقریباً 2 سال لگیں گے, کے سی آر آن ہونے میں.
دیکھیے نمبر ون تو آپ کو میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے جن حکومتوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ آج ہمیں آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہمیں لینی پڑتی ہے, سوال تو ان سے بنتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ قرضے لے لے کر کدھر پہنچایا آپ نے. جو قرضے انہوں نے لیے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان کے سامنے. ہم تو اس کو واپس اس قرضوں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جب آپ کے اپنے گھر پہ کوئی قرضہ ہوتا ہے, جب آپ کا پیسہ اس میں ختم ہو گیا ہوتا ہے, تو آپ کو بینک کو پے آف کرنے کے لیے, آپ کو اس قرضے سے اپنے خاندان کو, گھر کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم اسی فیز سے گزر رہے ہیں. 3 سال تو کوئی بات نہیں ہے, اس ملک میں تو 70 سال سے اس کے ساتھ یہ کام کیا گیا. تو لہٰذا تھوڑا سا وقت دیں, انشاءاللہ یہ تھوڑا سخت وقت ہے, یہ گزر جائے گا. وہ خان صاحب کہتے ہیں نا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے, یہ کوئی پریڈکٹ کچھ بھی کرے. پچھلے سال بھی انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ بڑھے گا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے بڑی خوبصورتی سے الحمدللہ اس کو کنٹرول کر لیا تھا. حالانکہ کووڈ ہیٹ کنٹریز کے اندر ساری دنیا میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بے انتہا بڑھ گیا تھا, لیکن پھر بھی پاکستان نے کنٹرول کیا. اور مجھے امید ہے کہ ہماری وزارت خزانہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہی ہے, اور اس کو ہم کنٹرول کر جائیں گے. اتنے سارے سوال کر لیے تم نے, ایک کا جواب میں دیتا ہوں. ایل این جی اور شوگر, اچھا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اپنے لوگوں کا احتساب نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے حکومت میں آ کے اپنے لوگوں کا, جن کے شوگر ملز تھے, ان کا احتساب کیا. اور انہوں نے خود بھی احتساب کے لیے پیش کیا کہ جی کر لیں ہمارا احتساب, اور ہمارا دیکھیں حساب کتاب کیا ہے. آپ کوئی مثال مجھے ایسی نہیں دے سکتے کہ کسی حکومت نے کیا ہو, کہ نواز شریف نے کیا ہو یا زرداری نے کیا ہو. وہ انڈر پروٹیکشن, انڈر امبریلا لے آتے ہیں ان کو. یہاں پہ بات وہی ہے جو میں نے آپ سے شروع میں کی تھی, کہ خان صاحب کو کسی کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا یار ہے یا میری پارٹی کا سپورٹر ہے, تو میں اس کو نہ ہاتھ لگاؤں اور یہ اپنی من مانی کرتا رہے, آٹے اور چینی کو جو مرضی کر لے, تیل اور گھی گندم کو اوپر لے جائے. تو ایسا نہیں ہے. باقاعدہ انکوائری بنی, کمیشن ہوا, اس انکوائری کے بعد اس کے اوپر جو کارروائی ہونی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سزا دینا یا ان کو جزا دینا وہ کورٹ کا کام ہے, وہ حکومتوں کا کام نہیں ہوا کرتا. تو لہٰذا ان کا کیس تیار ہے, وہ کورٹ میں جائیں گے, وہ اپنے آپ کو بھگتیں گے, جو انہوں نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا وہاں ثابت کریں گے. مولوی صاحب آپ ذرا سے ایل این جی کا جواب دے دیں. دیکھیں ایل این جی کی جو بات کر رہے ہیں کہ بڈس کے اوپر نہیں آیا, دیکھیں اس وقت جو ہے دنیا میں 114% ایل این جی کی پرائسز اوپر گئی ہیں, اور یہ جو بڈ نہیں آیا یہ میں آپ کو بتا دوں دوبارہ ٹینڈر ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ بڈ ابھی آ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی دسمبر جنوری تک کے کارگوز ہیں, ہمارے پاس لانگ ٹرم کانٹریکٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے کوئی پرابلم نہ فورسی نہیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ری بڈ میں گئے ہیں, فوراً جو ہے ابھی ٹینڈر ہو رہے ہیں, جو آپ کے پاس بڈز آ جائیں گے. جو آپ کا کمپیریزن غلط ہے. جو وہ اس وقت بات کر رہے تھے وہ کس لیے کر رہے تھے کہ ملک سے پیسہ چوری کر کے آپ لنڈن لے جا رہے ہیں, ون پارک لین خریدتے ہیں اور پیسہ یہاں چوری کرتے ہیں, اور ہم تھرو آر ٹیکسز, الیکٹرک بلز اور ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو ہم لوگ بھرتے ہیں اس کو. تو ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے جب تک آپ وہ چوری نہیں روکیں گے. اب آج آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا پیسہ یہاں سے چوری ہو کے ملک سے باہر جا رہا ہے, کون سا وزیر ایسا ہے جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جا رہا ہے, کون ایسا
آدمی شخص اس عمران خان صاحب کے اوپر تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کی دیانتداری اور ان سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے، انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، لیکن بدنیتی، بے ایمانی اور کوئی ایسا کام جس سے ملک کو نقصان ہو جان بوجھ کے، وہ عمران خان نہیں کر سکتا۔ یہ میرا بالکل یقین اور ایمان کی حد تک یقین ہے کہ ان سے زیادہ ایماندار آدمی میں نے کوئی دیکھا نہیں پاکستان میں۔ تو لہٰذا آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جب آپ وہ بل جلانے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ اس وقت اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ پیسہ لے جاتے، آج بھی وہ پیسہ باہر موجود ہے، وہ چاہے وہ سرے محل کی صورت میں ہو، وہ ون پارک لین کی صورت میں ہو، وہ ان کی فورن کمپنیز کی صورت میں ہو، آپ کو نظر آتا ہے سامنے۔ یہاں تو آپ کو کچھ بھی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم تو صرف اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کروڈ آئل بڑھ گیا ہے، اگر دنیا میں فیول پرائسز بڑھ گئی ہیں، اگر ایل این جی بڑھ گئی ہے، RLNG بڑھ گئی ہے، تو اس کا ایفیکٹ کم سے کم ادھر آئے، لیکن بہرحال اس کا ایفیکٹ آئے گا کیونکہ ساری دنیا میں ان چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ بھائی یہ تو میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے آپ سے، کہ تو آپ سے مل کے تو میں پریشان ہی ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، کیا ہونے والا۔ بھائی جان، ملک بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، سول اور ملٹری اداروں کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ جو اپوزیشن اس وقت مٹھائیاں بانٹ رہی ہے اور خوشخبری ان کو پھیلا رہے ہیں ادھر سے ادھر، میں انہیں کہتا ہوں جب انہوں نے مٹھائی خریدی ہے، ان کو بعد میں دکھ اٹھانا پڑا ہے اس کا، تو لہٰذا یہ وہ مٹھائی نہ خریدیں جو دکھی مٹھائی کہلاتی ہے، تو لہٰذا یہ اس مٹھائی سے دکھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے، فوج اور حکومت بالکل ایک ساتھ چل رہے ہیں، قدم بقدم ساتھ ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اوپر افغانستان کے معاملات کو دیکھنے کا پریشر ہے، اس وقت پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل پریشرز ہیں، جس کو ہم سب ساتھ مل کر انشاءاللہ حل کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ میری اور آپ کی اور میرے ملک کی بقا کا معاملہ ہے، لہٰذا اسے ہم کسی تمسخر یا مذاق میں نہ لیں۔ یہ ایک بہت انتہائی سیریس معاملہ ہے، کیونکہ اگر ایک سٹیبل افغانستان ایک سٹیبل پاکستان کی ضمانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان میں پیس اور سٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جی مجھے یقین ہے کہ اگلے 10 سال بھی ہمارے ہوں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب نوکریوں کا وعدہ کرتی ہے تو وہ یہ نہیں آپ سے وعدہ کرتی کہ حکومتی اداروں کے اندر آپ کو نوکری دیں گے، کہ آپ کو PIA میں 9,000 لوگ بھرتی کر دیں گے یا اسٹیل مل میں 50,000 لوگ بھرتی کر کے دونوں اداروں کو بٹھا دیں گے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ جو بات کی تھی نوکریوں کی، وہ یہ کی تھی کہ ملک کی اکانومی میں بوم آئے گا اور نوکریاں ملیں گی لوگوں کو، جو ہو رہا ہے۔ اس وقت جتنا پاکستان کی ٹیکسٹائل کے اوپر بوم ہے اور جتنی نوکریاں پاکستان ٹیکسٹائل کے اندر جنریٹ ہوئی ہیں، کبھی پچھلے تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں دوبارہ پریس کانفرنس کر کے آپ کو نمبرز دے دوں گا۔ جو اس وقت گھر بن رہے ہیں، سستے جو مکانات بن رہے ہیں، وہ کبھی پاکستان میں نہیں بنے۔ لاہور میں شروع ہو گئے ہیں، پشاور میں شروع ہو گئے ہیں، پنجاب کے دیگر اضلاع میں شروع ہو گئے ہیں، بلوچستان میں شروع ہو گئے۔ ہمیں سندھ میں پرابلم ہے، اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سندھ حکومت کے ساتھ NOCs اور سندھ حکومت کے ساتھ ہم آج تک سندھ میں صحت کارڈ تو دے نہیں پائے آپ کو۔ ہم پورے پاکستان میں صحت کارڈ بانٹ رہے ہیں، سندھ میں نہیں دے پاتے صحت کارڈ۔ صحت کارڈ نہ دینے کی وجہ یہ ہے بھائی کہ تمام جو وفاقی حکومت ہے وہ تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے یہ کام کرتی ہے۔ جب ہم نے سندھ حکومت کو اپروچ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے سندھ میں یہ صحت کارڈ بانٹنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، وہ نہیں بانٹنا چاہتے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ اس میں پارٹنرشپ نہیں کریں گے، ہمارے اسپتال اتنے زبردست ہیں کہ وہ ساری دنیا سارا کیٹر کر رہے ہیں سندھ کو، ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کے انصاف کارڈ کی، صحت کارڈ کی۔ تو وہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو کئی ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ 18ویں ترمیم یہاں کے بعد سے یہاں پر ہمیں ہر صوبے کے ساتھ ہمیں ان کی مشاورت، ان کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے کئی کاموں میں، جو یہاں پہ سندھ میں ہمیں دقت آتی ہے اس سے۔ بہت شکریہ جی۔